قرآن شریف کی ایک آیت 2 حدیث شریف پیش کی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس مختصر وقت میں صحیح بیان کرنے کی توفیق بخشے، اس کے بعد جانبین کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، ساری فلاح انسانیت اللہ نے عمل پر رکھ دی ہے۔ عمل صالح انسان کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن عمل کی بنیاد علم پر رکھ دی ہے کہ عمل کیسے ہوگا جب تک علم نہیں ہوگا۔ تو ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک ذہن ہے، اس کی پھر ہمارت، اس کے آگے انتہا تک پہنچنے کی صورت ہوتی ہے۔ تو ابتدا انسان کی فلاح علم پہ رکھ دی گئی۔ اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں بنی آدم از علم یابت کمال، ناز حشمت جاہو مال و منال۔ آدم کی اولاد جو ہے آدم علیہ السلام کی علم سے کمال پا رہی ہے، دبدبے مال دولت سلطنت سے نہیں پاتی۔ علم ایسی دولت ہے، لازوال دولت ہے، اور جو بنیاد بنتی ہے پورے نظام فلاح انسانیت کا اور انسان کی کامیابی کا، انسان کی ترقی کا، انسان کی فوز دارین فلاح دارین کی جو بنیاد ہے وہ علم سے چلتی ہے۔ تو علم کی بڑی اہمیت اور عظمت اور شان ہے۔ انسان نے جو ترقی اور فلاح پائی ہے وہ علم سے پائی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جو فوقیت ملی علم سے ملی، اور ان کی اولاد کو جو فوقیت ملتی ہے علم سے ملی۔ پر اللہ والوں کے یہاں اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، ہر ایک کے یہاں اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ جو ظاہری علوم ہیں ان کے اندر جو علم کی اصطلاح ہے، علم کے معنی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کے ہاں علم ایک اعراض میں سے ہے۔ علم جسم ہے ہی نہیں، وہ ایک اعراض ہے۔ تو اعراض تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی شکل دوسری ہو جاتی ہے، اس کے لیے پھر کوئی روح یا اس کی دوسری بات نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ والوں کے یہاں علم کی ایک اپنی شان ہے۔ خصوصاً ہمارے حضرت والا وہ فرمایا کرتے تھے کہ علم ایک جسم ہے۔ ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ علم جسم کیسے ہو سکتا ہے، کہ ہم نے ظاہری کتابیں پڑھی تھی، منطق فلسفہ یہ چیزیں، تو اس میں تو اصولی حضوری وہ ساری طریقیں پڑھی تھیں، وہ دوسری شکلیں تھیں، تو اس وقت تک ذہن ادھر نہیں جاتا تھا۔ لیکن پھر جب اللہ والوں نے نشان دیکھے تو پھر ذہن ادھر بھی چلا گیا۔ دونوں باتیں سمجھ آ گئی کہ علم ایک جسم ہے، اس کو روح کی ضرورت ہے۔ جیسے انسان ایک جسم ہے، اس کو روح کی ضرورت ہے۔ تو انسان جاندار ہوتا ہے اپنے روح سے، اسی طرح ہر شے جاندار ہوتی ہے اپنے روح سے۔ اور دنیا میں ہر شے کو زندگی ملی ہے، اور ہر شے اپنی زندہ ہونے کی شکل میں اپنے روح سے زندہ ہے۔ ہر ایک کی روح الگ ہے، ہر شے کی روح کی تعریف بھی الگ ہے، جسم کی شکل الگ ہے، روح کی شکل الگ ہے، وہ الگ تفصیلات ہیں، ہزاروں ہیں، ایک بھی نہیں ہزاروں۔ لیکن انسان کے لیے ایک جان ایک روح، اسی طرح علم کے لیے بھی ایک روح ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس کی روح کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ علم کی روح کا نام عمل ہے۔ علم کی روح کا نام کیا ہے؟ عمل ہے۔ علم شان دکھاتا ہے کب؟ جب اس کے اندر عمل۔ علم اس لیے عالم بعمل، اس کی شان زیادہ ہے۔ علم اپنے عمل سے شاندار ہو جاتا ہے، جاندار ہو جاتا ہے، اس کے اندر اپنی ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے جو دکھاتی ہے اپنی شان پہ۔ لیکن میں تفصیل نہیں بتا رہا، بھی موٹے موٹے لفظ بتا رہا ہوں، تفصیل کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ اب عمل جو ہے وہ فرماتے ہیں یہ بھی جسم ہے، اس کو روح چاہیے۔ اب ہماری سوچ میں تو کچھ نہیں تھا، شاید آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا، لیکن اب آتا جائے گا۔ تو عمل کو روح ضرورت ہے۔ عمل روح کا نام اخلاص ہے۔ عمل جاندار کب ہوتا ہے؟ وہ نوبے ایک مردہ ہے اور اس کا بھی فائدہ نہیں جب تک اس کی روح اس میں نہ ہو۔ تو عمل کی روح کا نام کیا ہے بھائی؟ اخلاص۔ اخلاص عمل کو جاندار بناتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اس بات میں آتا ہے، آپ صحابہ کرام کے خرچ کرنے پر، انفاق پر فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کا آدھا صرف جو، آدھا صرف جو، اب جو آپ سمجھتے ہیں، تو آدھا صرف جو انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، بعد میں میری امت اوت پہاڑ سونے میں خرچ کرے گی۔ تو اوت پہاڑ سونے پہ خرچ کرنے والے میرے صحابہ کرام کے آدھا صرف جو کو نہیں پہنچے۔
ان کو نہیں پہنچیں گے، نہیں پہنچیں گے. اب یہ فاصلہ بہت ہو گیا، نہیں پہنچیں گے. آپ سوچیں تو اس پر ظاہری طور پر سونا کل بھی سونا تھا، سونا آج بھی سونا ہے. جو کل بھی جو تھے آج بھی جو ہے. نہ جو بدلے نہ سونا بدلا، بلکہ کچھ اوپر ہی جا رہے ہیں. دن بدن قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، دن بدن اوپر جا رہی ہیں. لیکن کیا بات ہے جو ان کے جو میں تھی ہمارے سونے میں نہیں؟ وہ کیا بات ہے؟ وہ کون سی ایسی پاور ہے ان کے جو میں تھی ہمارے سونے میں نہیں؟ اب بہت پہاڑ کی بات بتاؤ. میں مدینہ پاک میں تھا تو ایک بدو نے، ایک دیہاتی نے میری دعوت کر دی. اچھا ہم تو خوش ہوتے ہیں وہاں کا ایک ٹکڑا مل جائے بھائی، بڑی سعادت اللہ ہم سب کو بار بار حاضری کی تو ہم نے کہا ہاں نہیں بالکل چلیں گے. اور وہ گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہا ہے. تھوڑی تھوڑی دور جا کے میں پوچھتا ہوں یہ کون سا پہاڑ ہے؟ اور وہ مجھے ایک دفعہ کہتا ہے اوت پہاڑ ہے. کچھ دیر پھر سگنل گزرا، پھر آگے جا کے میں نے پوچھا یہ کون سا پہاڑ ہے؟ اس نے بولا اوت پہاڑ ہے. اچھا مجھے شوق یہ کہ میں پہاڑوں کا نام معلوم کروں، یہاں کی معلومات میں اضافہ ہو. بھائی میں نے یہ پہاڑ بھی دیکھا، وہ پہاڑ بھی دیکھا. ایک شوق ہوتا ہے باہر والے کو، کس جگہ پہنچتا ہے معلومات. اس کے بعد تیسری دفعہ میں نے پھر پوچھا یہ کون سا پہاڑ ہے؟ تو اس کو جوش آ گیا، وہ بدوی کو دیاتے. اس نے بولا آپ کو ایک دفعہ بتایا اوت پہاڑ ہے، پھر دوبارہ بتایا اوت پہاڑ ہے. آپ پھر خاموش نہیں ہوتے، پھر پوچھتے ہیں یہ اوت پہاڑ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا. میں نے کہا بھائی میں نہیں سمجھتا اس لیے پوچھتا ہوں، اگر سمجھتا تو نہ پوچھتا. اس نے کہا یہ 20 کلومیٹر کا پہاڑ ہے. پھر میں نے کہا اب نہیں پوچھو گا، بس اب تو چلتے رہو، اب نہیں پوچھو گا. بہت وہ تو میں سمجھتا کہ ایک پہاڑ کے بعد دوسرا ٹکڑا ہے یہ ختم ہو گیا ایک ظاہری شکل سے. اس نے مجھے سمجھایا کہ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے. تو اب جب یہ حدیث کے مطابق کہ اوت پہاڑ سونے کا بھی لفظ آیا ہوا ہے، اگر تم اوت پہاڑ سونے کا لگاؤ گے نہیں پہنچو تو کیا اخلاص ہوگا؟ کیا چیز ہے وہ اخلاص؟ کیا چیز ہے؟ ان کے اخلاص میں اتنی پاور تھی. ہمارا اخلاص اس کے آگے ایسی ہے کچھ نہیں. آپ کی بات نہیں، آپ تو بہت بزرگ لوگ ہیں، آپ کی خرچ کرنے کی آپ کی ہر صفت میں دخل نہیں دوں گا، وہ بہت اعلیٰ ہے. مطلب میں آپ جنرل بات کر رہا ہوں، اپنی کمزوری بتا رہا ہوں کہ اخلاص اتنا اونچا تھا. سب صفتیں ان کی اونچی تھیں، علم ہو یا عمل ہو، اخلاص. تو خیر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اخلاص بھی ایک جسم ہے. اخلاص بھی جسم ہے. یہ علم پر بات ہے، بڑی اصل بات تو مجھے کرنی ہے، وہ نماز پر وہ کرتے ہیں بات کو. تھوڑی سی بات بتا دوں تو اخلاص جو ہے وہ جسم ہے. اب ہم حیران ہوتے ہیں کیونکہ ہم تو منطقی، کیونکہ میں نے اتفاق سے منطقی فلسفے کی 25 کتابیں پڑھی ہیں جو عام لوگ بھی نہیں پڑھتے. تو بہت ساری آخر تک پڑھ لی میں نے، لیکن وہ عجیب کتابیں باہر. تو پھر وہ ہم سوچتے ہیں حضرت کیا بولے جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی اخلاص بھی جسم ہے، اس کو بھی روح چاہیے تب جاندار ہوگا اخلاص. ہم سوچتے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں اخلاص کی روح کا نام اللہ کی رضا. کیا نام ہے اخلاص کی روح کا؟ اللہ کی رضا. اخلاص بھی ایک لوگ مخلص کہیں، اس لیے علماء شہداء صفیوں کے بارے میں بڑی وعید بھی ہے. جہاں بڑے فضائل ہیں علماء کے، بڑے فضائل ہیں شہداء کے، بڑے فضائل ہیں صفیوں کے، وہاں وعید بھی ہے. تو خیر تو وہاں ان کے لیے پھر یہی ہے کہ اخلاص تو شہرت کے لیے تھا، اخلاص تو بورڈ لگوانے نام نموز کے لیے اپنے واہ واہ کے لیے تھا، میرے لیے نہیں تھا. تو اخلاص کی روح کا نام ہے اللہ کی رضا. کیا نام ہے؟ اللہ کی. پھر فرماتے بھائی اللہ کی رضا بھی ایک جسم ہے. یہاں تک بھی منزل نہیں آئی، منزل آگے ہے. اللہ والوں کی اپنی دنیا ہے، تو اس کی بھی ایک روح ہے. اب ہم سوچتے ہیں آگے کیا جائیں گے. پھر فرماتے بالکل شارٹ لفظوں میں جیسے بتا رہا ہوں. تو اخلاص کی روح کا نام اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کی روح کا نام ہے خوف خدا. کیا نام ہے؟ خوف خدا. خشیت الہی یہ اصل دولت ہے، خوف خدا. تو پھر وہ آیت سامنے جب آئی فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اب یہ کلمہ حسر ہے، گرامر کے اعتبار سے بڑی تاکید ہے، سب کچھ ہے. اتنے تاکید سے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سے خشیت رکھنے والے، اللہ سے خوف رکھنے والے، اللہ سے ڈر رکھنے والے حقیقت میں کیا ہیں؟ علم والے. یعنی علماء کی تعریف کی خشیت الہی سے اللہ نے. تو آج جو اللہ تعریف کرتا ہے علماء کی،
وہ کس سے کرتا ہے؟ خشیت الہی، خوف خدا، خوف سے، اس سے جوڑ دیتے ہیں، تقویٰ سے، تزکیہ سے، اس سے اس کی بنیاد بناتے ہیں۔ تو یہ علم اور یہ عمل، یہ اخلاص اور اللہ کی رضا اور خوف خدا، یہ سب دولتیں اللہ ہم سب کو عطا فرماتے ہیں، اس سے سب کچھ بنتا ہے۔ تو بات ہے نماز کی، تھوڑی سی توجہ۔ آج ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑے ذوق والے ہیں اور بڑے شوق والے ہیں اور بڑے محبت والے ہیں، اللہ ان کو ماشاءاللہ چمکتا دمکتا رکھے، اور ان کی باتوں سے، کیونکہ آدمی کو لینے والا ہو تو دینے والا کو بھی مزہ آتا ہے، دینے والا جب مزہ کرتا ہے جب لینے والا بھی مزے سے لے۔ تو جب کوئی آدمی بات کرتا ہے کوئی نہ لے تو نہ دے، بات ڈاکٹر صاحب کو شوق دیکھ کر بات کرنے کو جی چاہتا ہے، ورنہ تو ایسی کوئی بات نہ ہوتی۔ تو خیر، تو دیکھو اصل میں جو انسان بنا ہے، انسان کی جو بناوٹ ہے، انسان کی جو ترکیب ہے، انسان جو مرکب ہے، انسان کا جو مادہ ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے بنیادی طور پر۔ کیا ہے؟ نظام کائنات، دین فطرت ہے ہمارا اسلام، یہ انسانیت کے عین مطابق ہے پورا دین، فطرت، بالکل فطرت کے عین طبیعت کے مطابق ہے ہر کو۔ تو کیسے ہے؟ انسان میں 4 مادے ہیں، اسے کہتے ہیں اربع عناصر۔ کتنے مادے ہیں؟ 4۔ تفصیل تو نہیں کر پاؤں گا، تھوڑا تھوڑا نشاندہی کر دیتا ہوں تاکہ ڈاکٹر صاحب کو بھی خوشی اور صاحب کو بھی اور ہم سب کو ایک اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے۔ تو نقطہ تو ایک ہی بیان کرنا ہے، لیکن بنیادی عنوان کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ انسان 4 عناصر سے مرکب ہے، انسان کو 4 مادوں سے جوڑا گیا ہے، اسے کہتے ہیں اربع عناصر۔ اور یہ عام سی بات ہے اربع عناصر، اس کو تو سب سمجھ گئے ہوں گے کہ واقعی انسان اربع عناصر سے بنا ہے۔ اب تھوڑی تھوڑی تفصیل اور تھوڑی تھوڑی اس کی باتیں بتاؤں گا، لیکن ایک چیز کو ذرا تھوڑا زیادہ کریں گے، باقی کبھی پھر۔ تو اب کیا ہے کہ اس کے اندر ایک مادہ ہے مٹی کا، جس کے اوپر ہم مشہور ہیں۔ کسی کو پوچھو انسان کس سے پیدا ہوا، کیا کہتے ہیں؟ انسان مٹی سے پیدا ہوا، یہ مشہور مادہ ہے۔ چیز کا جو نام ہوتا ہے اس کے اکثریت کے اکثر حصے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر مٹی کا مادہ اکثر ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں مٹی سے انسان پیدا ہوا، اکثر کے اوپر حکم رکھتا ہے، ورنہ اس مٹی کے مادے میں اور مادے بھی شامل ہیں، جب بھی تو اربع عناصر بنے گا۔ اربع عناصر کیسے بنے گا؟ ورنہ ایک ہی عنصر ہوتا کہ مٹی سے بنا ہے بس۔ لیکن عام مشہور یہ ہے، اب میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کے دل میں آتی جائے گی بات، واقعی اربع ہے، واقعی 4 عنصر ہیں، جبھی تو انسان ہے پورا۔ تو 4 عنصر میں زیادہ غالب عنصر جو ہے وہ مٹی ہے۔ جب تخلیق آدم ابتداءً ہوئی وہ مٹی سے ہوئی تھی، لیکن بعد میں اس کی جو آگے ترتیب ہے وہ تھوڑی سی ملاوٹ کے ساتھ ہے۔ مٹی ضرور ملتی ہے، ہر نسل میں ملتی ہے، لیکن وہ ایک ترتیب دوسری آسان کر دی گئی ہے اللہ کی۔ تو مٹی کا مادہ ایک، دوسرا مادہ ہے پانی کا، دوسرا کون سا مادہ ہے؟ تیسرا مادہ ہے ہوا کا، تیسرا مادہ ہے ہوا کا، اور چوتھا مادہ ہے آگ کا، چوتھا مادہ ہے آگ کا۔ تو اب ان آگ کو اور مٹی کو اور پانی کو اور ہوا کو جب ملاؤ تو کتنے ہو گئے؟ 4۔ کتنے ہو گئے؟ تو عربی میں 4 کو اربع بولتے ہیں۔ 4 کا بولتے ہیں اربع عربی میں۔ تو عنصر کی جمع عناصر، عنصر کہتے ہیں مادے کو، عنصر کہتے ہیں مادے کو۔ تو 4 مادوں سے بنا ہے انسان۔ ہر مادے کی خوبی بھی ہے، ہر مادے کی خامی بھی ہے، ہر مادے میں برائی بھی ہے، ہر مادے میں اچھائی بھی ہے، ہر مادے میں اچھی صفت بھی ہے، بری صفت بھی ہے۔ اس لیے جو مادے کے اعتبار سے دونوں چیزیں پائی گئی، خیر اور شر، اچھی بری، دونوں چیزوں کا جو نظام تھا تو اس کے بین بین تھا۔ تو اللہ نے فضل و کرم فرمایا کہ خیر کے مادے کو غالب کرنے کے لیے اپنے وحی، اپنا نبی، اپنے انبیاء، اپنے کتاب، اپنا کلام، یہ سارا خیر کے مادے کو غالب کرنے کے لیے نظام اللہ نے شفقت اور مہربانی کر کے دے دیا ہے، تاکہ ان کو گائیڈ کرو، ان کو سمجھاؤ، خیر پہ خیر پیدا ہو، خیر پیدا ہو، یہ دعوت، یہ سب کچھ اسی مادے کی صفات ہیں۔ تفصیل تو نہیں کہہ سکوں گا، توجہ دلا رہا ہوں کہ اربع عناصر میں سے ان 4 عنصر کے مادے کے لحاظ سے بھی برائی ہے اور مادے کے لحاظ سے بھی اچھائی ہے۔ کیونکہ مجھے ایک مادے پہ بات کرنی، میں نے پہلے کہہ دیا، وہ مادہ ہے آگ کا، جو سب سے خطرناک مادہ ہے۔ کون سا مادہ ہے؟ آگ۔ آگ سب سے خطرناک ہے۔
آپ کیا کر دیتی ہے؟ نقصان، جلا دیتی ہے. کیا دیتی ہے؟ جلا دیتی ہے. اور آگ کہاں جاتی ہے؟ اوپر. جب بھی جلاؤ اوپر. تو یہ جو اوپر جانا ہے، بلندی کی طرف جانا ہے، چمکنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے اندر تکبر ہے، کیا بڑائی ہے. کیا ہے؟ تکبر ہے، بڑائی ہے. تھوڑا تھوڑا تعارف کرا رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہیں کر رہا. آپ ڈرتے ہیں نا، ہم لوگ ڈرپور لوگ ہیں. تو یہ کیا ہے کہ مادہ آگ میں بلندی کی طرف اٹھنا اور جلانا، یعنی اس کے اندر جو مادے کے اندر سے بہت چیزیں نکلتی ہیں، وہ نکلا تکبر. کیا نکلا؟ بڑائی. اب شیطان میں یہ مادہ غالب ہے، تکبر والا، کیونکہ آگ کا عنصر اس میں غالب ہے. اس میں بھی چاروں مادے ہیں لیکن اس میں مغلوب ہے باقی چیزیں، یہ غالب ہے. اور ہم میں باقی چیزیں میں مٹی غالب ہے، یہ مغلوب ہے. اس لیے ذکر ہمارا مٹی سے ہوتا ہے، اس کا آگ سے ہوتا ہے. تو اب اس میں یہ چیز آگے تکبر. تکبر ازادل غافار کر بدینہ لعنت گرفتار کر. شیخ سعدی کہتے ہیں تکبر نے اس کو گرفتار کیا لعنت میں. کس وجہ سے؟ بڑائی. ورنہ 6 لاکھ سال اس نے عبادت کی. سب سے بڑا عبادت کرنے والا شیطان ہے، سب سے بڑی عبادت اس کی ہے. اس سے زیادہ عبادت کسی کی نہیں مخلوق کے اعتبار سے. لیکن تکبر نے سب جلا دیا. جیسے اب کتنی ٹنو ٹن کپاس رکھ لو نا، ٹنو ٹن روئی رکھ لو، ٹنو ٹن ہو، لیکن ایک ماچس کی تیلی لگا دو تو وہ ٹنو ٹن روئی یا کپاس چاہے کتنے ڈھیر ہو، وہ جل جائے گی نہیں؟ جل جائے گی، جل جائے گی. یہ تکبر ایسی بلا ہے، ایسی بلا ہے، آدمی کی کتنی بھی نیکیاں ہوں وہ اس کو راہ کر دیتا ہے. اللہ تکبر سے بچائے. اب تکبر کا الٹ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ تواضع. الٹ کیا ہوتا ہے؟ اب ایک چیز ہے بری، اس کے مقابلے میں کیا آئے گی؟ اچھی. بری کون کیا آئے گی؟ اچھی. اب تکبر ہے برا، یہ اوپر ہے، یہ آگ کا عنصر. اب تکبر کا جو عکس ہے وہ کیا ہے؟ تواضع. وہ اچھا عنصر ہے. تواضع کیا ہے؟ اچھا عنصر ہے. عاجزی، انکساری، خود ہی کو مٹانا، تواضع، یہ ہے. اب اللہ نے ایک ایسی عبادت ہم سب کو عطا فرما دی جو گلدستہ عبادات ہے، مجموعہ عبادات ہے. حسین ترین عبادات میں سے سب سے اعلیٰ قسم کی عبادت ہے وہ نماز ہے. کیا ہے؟ نماز ہے. ادھر آنا ہے نا، بات کچھ چل پڑی تھی نماز کی، تو میں نماز کی بات کریں. تو نماز ہے. اب وہ نماز کیا کرتی ہے؟ اس مادے کو ٹھیک کرتی ہے. کون سا مادہ؟ کبر، تکبر، بڑائی، آگ، جس کے اندر اللہ سب کو آگ سے بچائے. وہ آگ وہاں کی دوزخ بن گئی. یہاں کی آگ جو چھوٹی سی نقد ہے، 70 گنا چنگاری کو پانی میں بجھایا گیا، 70 گنا پھر درختوں میں، پتوں میں ڈالا گیا، پتھروں میں ڈالا گیا، یعنی ایسے پھر بھی جلا دیتی ہے. اس سے پھر نکالا گیا. آپ بھی کتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اللہ بچائے. میرے خیال میں 1 منٹ بھی انگلی نہیں رکھ سکتے اس کے اندر. 1 منٹ بھی مشکل ہے. 1 منٹ بھی نہیں 1 منٹ بھی بہت ہے. اتنی خطرناک تو اب ہے، جبکہ اس کے چنگاری کے بھی 70 گنا، پھر وہ بھی سمندروں میں بجانا، پھر اس کو بھی درختوں، پتوں، پتھروں کئی گنا اسی سے منتقل کرنا. شجر افضل میں اللہ نے خود بولا. تو سب کچھ یہ کر کے پھر بھی اس کا یہ خطرناک پہلو ہمارے سامنے ہے. بہرحال تو اب اس کا عکس ہے تواضع. اور تواضع کس میں ہے؟ نماز میں. تواضع کس میں؟ نماز میں. اب نماز اصل میں آگ کو بجھانے کا ایک آلہ ہے جس سے آگ بجھ جاتی ہے. تواضع تکبر کو ختم کرنے کا ایک آلہ ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر تکبر ختم نہیں ہو تو تواضع نہیں ہوگی. اگر آگ نہیں بجھے تو پھر تواضع کا مطلب کیا ہو؟ تو تواضع جنت کا دوسرا نام اور تکبر دوزخ کا دوسرا نام ہے. بات سمجھیں کچھ عرصہ؟ ہاں جی. وہ آگ کا ایک عنصر مختلف شکلوں میں خطرناک، اور یہ جنت کا ایک پہلو مختلف صورت میں حسین ترین ہے. وہ سب کچھ کہاں ہے؟ نماز میں. سب کچھ کہاں ہے؟ نماز میں. اور سب بنیاد وہ سجدہ چلا کہ اس کو دل ملا کرتے اس جز بنیاد، وہ بنیاد سجدے سے چلی ساری. وہی تواضع. وہ کیا تھا؟ تواضع. کسی کا آگے جھکنا کوئی آسان بات ہے؟ کوئی جھکتا ہے؟ کیا ہے تواضع؟ تو ساری تواضع کے سسٹم میں اس نے انکار کیا تکبر کی بنا پر، تو مارا گیا.
جو توازو کے سسٹم میں آ گئے وہ کامیاب ہو گئے، فرشتے کامیاب، انسان کامیاب، سب۔ اور ابھی اس نظام کی تفصیل کو میں جا نہیں سکتا، کیسے ایک سالوں کا نظام میں گھنٹوں میں منٹوں میں کون بتائے گا، لیکن مختصر سمجھا جائے۔ اب کیا ہوا کہ یہ ایک ایسی دولت دے گئی ہم کو۔ ویسے بھی آپ فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں 5 فائدے تو مشہور ہیں نماز کے، اس میں آپ کا ختم ہونا، پرسہ سے پار ہونا، رزق کا بڑھ جانا، یہ سب آپ یہ مشہور ہے، گناہوں کا معاف ہونا، یہ سب مشہور ہے، یہ سب مشہور حدیث ہیں، حضرت نے لکھی ہے تو یہ سب۔ تو دیکھو یہ نماز کی صورت میں کیا حسین عبادت ہے اور کیا حسین بات ہے کہ آقا کو اوپر بلا لیا، آقا کو اوپر بلا لیا امت کے لیے کہ ایک بڑا تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ سب کچھ وہی آ رہی تھی، سب کچھ آ رہا تھا، سب کچھ آیا ہے 23 سال میں، ایسی بات نہیں، لیکن ایک خاص تحفے کے لیے، اس خاص جو آپ کو بجھانے کا بہت بڑا آلہ، بہت بڑا مضبوط ذریعہ تھا، اور اس میں بھی معراج میں بھی بہت تحفے ہیں، وہ موضوع ابھی خاص کر نہیں ہے، اس میں بھی بہت تحفے دیے گئے ہیں، 8 تحفے تک بتاتے ہیں۔ ایک مضبوط ترین تحفہ جو ہے سب کا سید التحائف وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ تو نماز کی دولت جو ملی ہے تو آخر اس کی بھی کچھ انوارات، کچھ برکات، کچھ اثرات، کچھ روحانیت، کچھ نور، کچھ اس کی بھی تو روح ہے، اس کی بھی تو روح ہے۔ اگر یہ جاندار ہوگی روح کے ساتھ ہوگی، نماز کی روح اس میں ڈالو، نماز آج بھی جاندار ہے۔ لیکن کیا بات ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں، کیا بات ہے، ہم نماز میں تو اللہ کے آگے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، دونوں باتیں باہر جا کر چھوٹ گئی، نہ اس ایاک نعبد کا صحیح اس کی ذات سے خاص عبادت کا کرنا جو وعدہ ہوا، نہ نستعین کا خاص، غیروں سے سب کچھ کرتے ہیں، غیروں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، دونوں کام، غیروں کی عبادت بھی کر رہے ہیں، غیروں سے مانگ بھی رہے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا تو کوئی لفظ بچے والا لائے تو بچے کو پکواتے ہیں نا استاد، تو ہم ابھی تک بچوں والے کام کر رہے ہیں، بڑے ہیں آپ تو خیر بڑے ہیں، آپ کی کوئی فکر نہیں، آپ مطمئن رہیں، آپ کے سر کام ٹھیک ہے، آپ بالکل فکر نہیں، آپ کوئی نہ لیں، آپ فکر بالکل نہ کریں، آپ کے لیے ہم کچھ نہیں کہیں، ہم اپنے لیے سب کچھ کہہ رہے ہیں، ہم ابھی تک نہیں ٹھیک۔ تو سمجھنے کی بات ہے، ذرا توجہ دینا۔ تو نماز کیا تھی؟ نماز آپ سارے واقعات کتاب میں پڑھتے ہیں، جتنے بھی کام ہوئے ہیں نماز میں ہوئے ہیں۔ آج کے جو کچھ بھی چاہے وہ بیہوش کرے، ان کو بیہوش کرنے کی ضرورت بھی نہیں، وہ کہتے ہیں آؤ کھوز نکال دو تو نماز میں، کچھ بھی کر لو نماز میں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آخر وہ کیسی لذیذ نماز تھی، کیسی جاندار نماز تھی، کیسے نور والی نماز تھی، کیسی پاور والی نماز تھی کہ ان کے لیے سب دنیا ایک طرف ہو جائے ان کو پتہ نہیں۔ سیدنا مرسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ نماز پڑھتے تو سب سمجھتے ہیں کہ لکڑی کھڑی ہے، سوکھی لکڑی ہے، بس اور کچھ نہیں، پرندے آ کے اوپر بیٹھتے تھے، حدیث میں آتا ہے، سب آپ سنتے ہیں، ان کی نماز میں پرندے حضرت کے پاس بیٹھے ہیں، لکڑی سمجھ کے حضرت کی لکڑی کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا وہ نماز تھی، اور اب وہ نماز کہاں ہے؟ سوال پیدا تو ہوتا ہے، جواب تو چاہیے۔ تو وہ نماز تھی جو شان والی، دیکھتے دیکھتے لوگ ایمان لے آئے۔ امام احمد بن حنبل کا جب جنازہ گزرا، اہل کتاب کی ایک بستی سے 40,000 اہل کتاب ایمان لے آئے، جنازہ دیکھتے، اتنا اثر جنازے میں تھا، اتنے نور تھا جنازے میں کہ پورے جس جگہ سے گزرتا جا رہا تھا وہاں نور پھیل رہا تھا، نور پھیل رہا تھا۔ تو 40,000 بندے کی ایک بستی تھی بیچ میں اہل کتاب کی، جنازہ گاہ تک جانے تک وہ بیچ میں آئی تو وہ تمام کلمہ پڑھنے والے ہو گئے، تمام ایمان لے آئے۔ اس جنازے میں اتنی تاثیر ہے، آج زندہ میں تاثیر نہیں، تو کیا بے اثر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آج ایک میٹھے کا اثر ہے، ہر چیز کا اثر ہے، ٹھنڈے کا ہے، گرم کا ہے، اور نماز کا کیوں نہیں بھائی؟ تو ہم اس کو بے اثر بنا کے چلا رہے ہیں، مردے کو اٹھا کے جا رہے ہیں، تو وہ مردے جیسی معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم جاندار کر کے لے آئیں، آج بھی نماز اپنے کا جاندار ہوتی ہے۔ تو نماز کے لیے جو تیاری کروائی جا رہی ہے، حالانکہ ڈائریکٹ بھی تو نماز کرا سکتے تھے، وہ نہیں، کہتے ہیں وضو کرو، نہیں سنجا کرو، نہیں اس کے لیے تیاری کرو۔ اب نماز سے آنے کے وقت سے پہلے جو کیفیات آئی ہیں، اہل بیت کہتے ہیں، سید عاشقہ کہتی ہیں، گھر والے کہتے ہیں، جو ہی نماز کے اوقات آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اجنبی، بیگانہ، ناواقف ہو جاتے تھے۔ اب ہم کیسے
اب تک ہم سے گھل مل گئے تھے، ہم سے بڑی پیار محبت کے رسول پاک باتیں فرماتے تھے، ہم بالکل آپس میں ایسے تھے جیسے کیا بتائیں، خوشی کے مناظر تھے ہمارے درمیان۔ جو ہی نماز کا وقت آیا آپ ہم سے آئے، بالکل جیسے واقف ہی نہ ہو۔ اب ہم حیران ہوتے آپ وسلم کا وہ پیار کدھر گیا، بس وہ نماز کی طرف چلے جاتے تھے۔ خیر، میں آگے پوری توجہ دلاؤں گا نماز کیسے ہونی چاہیے، غور سے سنیں۔ اب جناب وہ نماز کی شان اب بھی ہے ایسی بات ہے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں نا، تو فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو، قطار اندر قطار آپ بھی۔ اگر پہلو میں ہے دل، کیا کہتے ہیں، اگر پہلو میں ہے دل اور تڑپ اسلام کی دل میں، تو اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو، قطار اندر قطار آپ بھی، تو فضائے بدر پیدا کر۔ دیکھو ساری باتیں۔ خیر، اب نماز کی طرف آتے ہیں۔ وضو کے بھی بڑے مسائل ہیں، 6 ماہ کے مسائل ہیں یہ، کم از کم یہ اگر کریں۔ شیخ العزیز لکھتے ہیں صرف 4 رکعت کے مسائل میں، 4 رکعت میں 200 مسئلے ہیں۔ کتنے مسائل ہیں، اس سے تو ہم بے خبر ہیں۔ بس خالی بچوں کو، نوجوانوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے تو خیر ہم سب ہیں۔ کوئی جوان اگر کوئی بات کرے تو اس کو بڑے بزرگ ڈانٹتے ہیں، تو پیدا بھی نہیں ہوتا، جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، جب سے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کل کا بچہ ہم کو سکھائے گا کیا؟ وہ بیچارہ چپ ہو جاتا ہے، بچہ کیا بولے؟ اچھا حضرت دادا جان یا چاچا جان یا بزرگ، بتاؤ نماز کیا ہے؟ کیسے بتاؤ کیا نماز ہے؟ وضو کیا، گھر سے چلے، مسجد پہنچ گئے، یہاں سے امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، ہم نے پیچھے کہہ دیا، جو اٹھتا بیٹھتا امام کو دیکھا ہم اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، جب وہ کہتے السلام رحمۃ اللہ ہم بھی کہہ دیتے ہیں، بہت دل دعا کری ہم گھر چلے۔ یہ 50 سال سے ہم کر رہے ہیں، بس اس کو نماز کہتے ہیں۔ پھر آپ کی باتیں آپ تو ماشاء اللہ سب سمجھتے ہیں۔ اصل میں نماز اور وضو کے لیے جس میں آتا ہے، صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کی ہماری ملاقات تو رہی اور آپ بھی ہمیں پہچانیں گے، ہم بھی آپ کو پہچانیں گے، لیکن آپ کے اور ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے قیامت تک وہ آپ پر ایمان لائیں گے، وہ کلمہ پڑھیں گے، وہ سب کچھ آپ کی دین پر چلیں گے، سنت پر چلیں گے، تو ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ یہ سوال تھا صحابہ کا۔ وہ بعد والوں کی پہچان کیسے ہوگی، ان کا تعارف کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک آدمی کے سفید گھوڑے ہیں، مختلف رنگ کے گھوڑوں میں شامل کرو، پھر اس کو بولو اپنے گھوڑے علیحدہ کرو، کیا اس کو تکلیف ہوگی؟ صحابہ کا کیا تکلیف ہے، سفید گھوڑے ہیں، جتنے رنگوں میں ملا دو، سفید ہے، اپنے الگ کر لو۔ آپ نے فرمایا میری امت کے جو لوگ نماز کے لیے وضو کریں گے، ان سب کے اعضاء چمکیں گے، سب کے اعضاء چمکیں گے جیسے ستارے چمک رہے ہیں، چاند ستاروں کے ساتھ چمکتے ہوئے جب آئیں گے، ساری امتوں سے جو ممتاز ہوگی میری امت، میں اپنے امتوں کو پہچان دوں گا۔ وضو سے ملاقات رسول کا ذریعہ بنے گا، یہ وضو، یہ تعارف رسول کا ذریعہ ہے وضو۔ تو اس کے اندر بھی بڑے انوارات برکات ہیں۔ اب نماز کو ہم آئے، اصل موضوع یہ ہے کہ یہ 5 وقت کا حلف کا دربار ہے خداوندی۔ مومن یا مومنہ اللہ کے حضور حلف اٹھاتے ہیں نماز میں۔ یہ نماز کیا ہے؟ حلف اٹھانے کا ایک پروگرام دیا اللہ نے بندوں کو، اللہ کے سامنے آ کے وہ حلف اٹھائے۔ کیا حلف اٹھائے؟ اطاعت کا، عبادت کا، وفاداری، فرمانبرداری، تابعداری، نیکوکاری کا، یہ ہم کو حلف اٹھانا ہوتا ہے۔ ہم جب اگر یہ تصور کر کے گھر سے چلیں کہ ابھی ہم حلف اٹھانے جا رہے ہیں، آج بھی ٹوٹے پھوٹے دور میں جو حلف لیا جاتا ہے ذمہ داریوں کا، تو وہ اپنے ذمہ داریوں پر پوری طرح ہر وقت متوجہ رہتے ہیں کہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے، یہ حلف یافتہ ہے۔ سرکاری طور پر دیکھیں، حلف یافتہ آدمی کو بھلے کچھ بھی ہو، ایک اندر سے نفس اس کو کہتا ہے تو نے حلف اٹھایا ہے، تو نے پورا کرنا ہے، تو نے ذمہ داری پورا اترنا ہے۔ ذمہ داری کا پکا جیسے ہوتا ہے نا، سونپ دینا حلف سے، تو اللہ پکی ذمہ داری نماز میں ہمیں سونپتے ہیں۔ اس کے لیے آقا کو اوپر بلایا تھا، وہ تفصیلات تو نہیں دے رہا۔ اب نماز کی طرف آتے ہیں، جہاں عملہ نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو اللہ کیا کرواتے ہیں؟ اب وہ ہمارا تکبر توڑنے کا سسٹم سارا دیکھو، نماز میں پورا تکبر توڑا جا رہا ہے اور تواضع پیدا کی جا رہی ہے ہر بات میں۔ اب دیکھیے وہ آئے اللہ کے دربار میں، حلف اٹھانا ہے، سب ایک سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اب اس سے جیسے حلف اٹھواتے ہیں نا، حلف اٹھانے والا ایک ہوتا ہے، حلف اٹھانے والے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بدلا آ رہے ہیں تو 20 سے بھی حلف ہو کیا آگے لے رہا ہوتا ہے۔ تو امام صاحب تو ہمارے سے اس حلف کی نمائندگی کرتے ہیں،
ہم اس کے پیچھے سب اس دربار خداوندی میں ہوتے ہیں، تاکہ ایک نظم کا، ایک نظام کا، کائنات کے مالک کے آگے پیش ہونے کا، دربار خداوندی میں حاضری کا، اس کا بھی ایک طریقہ کار، ایک نظم نسق جو بھی آپ اس کو نام دیں، کتنا منظم رکھا ہے اللہ پاک نے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ یہاں سے بھی تکبر ٹوٹا تو وزیر بھی کھڑا ہو رہا ہے، فقیر بھی کھڑا ہو رہا ہے۔ میں نے بہت دفعہ دیکھا بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ غریب بندے کو نماز میں بہت بلا لیتے ہیں، دفتر میں ٹائم نہ دیں، بھلے باہر بٹھا دیں، بھلے کچھ بھی کریں، مرتب کھڑا رہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر سب میں دیکھو نا تو بہت زیادہ، مطلب آپ کی تو خیر آپ تو ویسے خوب محبت کرنے والے لوگ ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، تو وہ اس میں دیکھتا ہوں کہ یہ امیر کرتے ہیں، فقیر میرے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، وہ عیاض اس کا غلام ہے، محمود اس کا سردار ہے، تو نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بادشاہ رہا نہ فقیر رہا، یہاں سب برابر ہے، غریب بھی، امیر بھی، کالے بھی، گورے بھی، عربی بھی، اجمی بھی، آپ جو بھی مطلب سمجھتے ہیں، اشارے کافی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تکبر توڑا، کیا ہے، سب سے اندر بھی تکبر ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، یہ تکبر توڑنے کی سب بندی میں بھی ایک نمایاں شکل ہے، تکبر ٹوٹ رہا جا رہا ہے، سب محبت کر رہے ہیں، بھائی آگے پلیز کلوز قریب، سب کیا ہے، یہ تکبر ٹوٹ رہا ہے۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں جی ہاتھ اٹھاؤ، نیتیں بناؤ، اللہ اٹھانا ہے، پیش ہونا ہے، یہ کیا ہے، سب اپنی عاجزی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اپنی پستی، ہر بندہ پیش کرنے کو تیار ہے مالک کے آگے، خالق کے آگے، داتا کے آگے، رازق کے آگے، اپنے خالق حقیقی کے آگے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ نے کبھی غور کیا ہاتھ کب اٹھاتے ہیں؟ جب ڈرا کرواتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، تاکہ تم مانو آپ ہماری کسٹڈی میں آ چکے ہو، ہمارے کنٹرول میں آ چکے ہو، اور ہمارے ابھی گرفت میں آ چکے ہو، جو ہم کہیں گے وہ تم کرو گے۔ یہ کیا ہے ہاتھ اٹھانا، کسی کے آگے جھکنا، ہاتھ اٹھانا، یہ سب سمجھتے ہیں نا آپ ہاتھ اٹھاؤ، یہ سب سے ہاتھ اٹھائے، یہ عجیب بات ہے۔ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھانے میں سبھی متفق ہیں، یہ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھانے میں کسی کا اختلاف نہیں، بیچ کی باتیں الگ ہیں، تو یہ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھانے میں سبھی متفق ہیں، ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا ہاتھ اٹھایا، یہ ہاتھ اٹھانا بھی کیا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہاتھ اٹھانا، بہت حکمت کی باتیں ہیں۔ کیا ہم سب سے چھوٹے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، ہاتھ اٹھا کر اپنی پستی کا اعتراف انسان کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی بلندی اور بڑائی کا اظہار کر رہے ہیں، اور کیا کریں، یہ سب دل میں اگر باتیں ہوں تو آدمی کب کپا جائے، آدمی لرز جائے، آدمی کانپ جائے کہ کس کے آگے آ رہا ہے، کون ہے وہ، بڑی ذات ہے۔ ابھی بھی کسی ہے بڑے ایک عہدے کا آدمی ہو تو اتنا زیادہ دل میں خوف آتا ہے، اتنا زیادہ روب پھیلتا ہے کہ اتنا بڑا، اچھا تو وہ تو بڑوں کا بڑا، بڑوں کا بھی بڑا، شہنشاہوں کا بھی شہنشاہ، بادشاہوں کا بھی شہنشاہ اللہ پاک، تو اللہ کے آگے کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھایا، یہ اس کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ بہت بلند بلند، اور اس کا کھلا اٹھانے کا مطلب کیا ہے، اس کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں، اس کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ آج اس کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب نہ سمجھنے کی باتیں ہیں، نہ اس کی کوئی جگہ کا تعین ہے، وہ ان جگہوں سے لامکان ہے، اللہ کی کوئی جگہ تعین نہیں ہے اس کی، اسی ہم جو ہاتھ اٹھائے اسی میں بھی سب بات آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اتنا بلند، اس کی کوئی بلندی کی جگہ بتا نہیں سکتے کہ وہ فلاں عرش ہے یا فلاں فرش ہے، نہیں، وہ بہت ہی بلند، اور بالا و اعلیٰ، اعلیٰ و بالا، یہ ہاتھ سے اشارے بہت سارے ہیں، تھوڑا سا توجہ دے رہا ہوں۔ پھر منہ سے کہو، کیا کہو منہ سے، اللہ اکبر، کیا کہو منہ سے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کے معنی غور کرو، کیا معنی ہے اس کا، اللہ اکبر کے معنی بتاؤ، کیا معنی، اللہ سب سے بڑا ہے، کیا معنی، ہم سب سے پست، ہم سب سے چھوٹے، وہ سب سے بڑا، وہ سب سے بڑا۔ اب یہ کہہ دیا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب آگے آ جاؤ، یہ سب پستی آتی جا رہی ہے تو اس کی بلندی ہوتی جا رہی ہے، اس کی بڑائی ہوتی جا رہی ہے، اس کی بزرگی بیان ہوتی جا رہی ہے، اور ہماری پستی کا اظہار ہوتا جا رہا ہے۔ منہ سے پہنا قولن کہتے ہیں، یہ اٹھانا، یہ باندھنا، یہ عملاً فعلاً کہتے ہیں، دونوں حیثیتیں ہمارے پاس ہے، یہ بولنا یا کرنا، قول فعل بھی دیکھو، قول بھی دیکھو۔ اب ہاتھ کو یہاں باندھا، یہ باندھنے پہ غور کرو، کسی کے آگے
بولو ہاتھ باندھ، وہ کہے گا تیرے گھر کا تھا کیوں باندھ؟ لیکن آپ تو نہیں باندھیں گے، کوئی نہیں باندھے گا، ہم سے مت مالو تو پتہ نہیں ہے، ہم تو کمزور ہیں بھائی، لیکن آپ تو نہیں باندھیں گے، کیوں باندھو؟ جو بھی ہے اپنے مزدوری کر کے کھاؤں والے کچھ بھی کرو، تیرے تو نہیں کھاتا۔ خیر، ہاتھ باندھنا بھی ایک عاجزی ہے کہ نہیں؟ عاجزی ہے کہ نہیں؟ تکبر ٹوٹا کہ نہیں؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے آگے، دست بستہ، یہ نیاز، یہ عاجزی کی علامات اور اظہار ہوتا ہے۔ آگے غور کرنے کی باتیں ہیں جو توجہ دلا رہا ہوں کہ اس میں سب نیکی کا مجموعہ ہے اور گناہوں کی مکمل خاتمہ ہے نماز میں، مکمل۔ وہ کیسے ہے؟ جتنے بھی گناہ دنیا میں ہو رہے ہیں وہ دو حصوں پر مشتمل ہیں۔ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں کتنے حصوں پر مشتمل ہیں؟ دو حصوں پر۔ ایک گناہ کا جو باب میں موٹے عنوان بتا رہا ہوں، تفصیل نہیں بتا رہا، دو حصے ہیں ٹوٹل، پھر دو حصے کی تفصیل لاکھوں کروڑوں ہیں، وہ بے شمار ہے، وہ سمندر سے بھی زیادہ ہے، وہ الگ ہے، لیکن بنیادی طور دو ہے۔ ایک گناہوں کے عنوان کا نام ہے حرام خوری، کیا نام ہے؟ دوسرے گناہوں کا عنوان جو ہے اس کا نام ہے حرام کاری۔ اس کا نام کیا ہے؟ حرام کاری۔ اس سسٹم میں یہاں بنوا کر دو گناہوں کے سسٹم ہمارے جسم میں رکھے گئے ہیں اور اسی سسٹم کے مطابق سارے گناہ انسان کرتا ہے۔ اس میں سسٹم ہیں دونوں، جب اس سسٹم سے بعد ہی وہ افعال صادر ہوتے ہیں، اقوال صادر ہوتے ہیں، گناہ صادر ہوتے ہیں۔ ایک گناہوں کا عنوان جو بڑا ہے اس کا نام کیا ہے؟ حرام خوری، حرام۔ دوسرا جو گناہوں کا عنوان ہے حرام کاری۔ کل گناہ اسی کے اندر آ کے لڑتے ہیں، جڑتے ہیں، اس سے شاخیں برانچیں جو بھی بنا۔ اب حرام خوری کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے، اور حرام کاری کا تعلق نیچے جو حصہ ہے اس کے ساتھ ہے۔ آپ سمجھ گئے نہیں؟ اچھا، اب دیکھو، اور ہاتھ بندھوائے کام کیا حکمت دیکھو، دونوں کے بیچ میں کیا حلف لینا ہے، یہ وعدہ لینا ہے، تم مجھ سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے یہ وعدہ کرو کہ ہم حرام خوری نہیں کریں گے، حرام خوری نہیں کریں گے۔ باہر جا کے یہ گناہ ہوتے ہیں، مسجد میں تو نہیں ہو رہے، نماز میں تو نہیں ہو رہے، جو کچھ بھی ہو یہاں تو نہیں ہو رہا ہے، یہاں تو اس کا حلف لیا جا رہا ہے، ہونا سب کچھ باہر جا کے رہا ہے۔ حرام خوری نہیں کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ نیچے حرام کاری نہیں کریں گے، یہ سسٹم۔ اچھا، خواتین کی جو نماز ہے ان کے لیے کیونکہ ہاتھ باندھنا یہاں رکھا گیا، یہ بھی عزت و پردے کا لحاظ رکھا گیا ہے، عزت و پردے کے لحاظ سے وعدہ ان سے لیا، ان سے بھی حلف لیا ہے۔ وہ کیسے ہیں؟ حرام کاری نہیں کریں گی، حرام خوری نہیں کریں گی۔ دیکھو، یہ حرام کاری کا وعدہ نمبر 1 ان کا، اور حلف نمبر 2 حرام خوری نہیں۔ ہمارا حرام خوری حلف نمبر 1، حرام کاری حلف نمبر 2۔ سمجھ گئے نا حکمت؟ تفصیل تو کہہ نہیں سکتا، اشارت تو ماشاءاللہ اہل علم، اہل عقل، اہل فہم، سمجھ، اہل دانش، سب کچھ۔ تو اب یہ دونوں سسٹم کا وعدہ خواتین اور حضرات سے کس حکمت سے خدا نے اپنے گھر میں بلا کے حلف لیا، اور نماز پڑھتے ہوئے اگر ہم دونوں یہ یقین اور اپنے دلوں میں یہ باتیں رکھ کے کھڑے ہو رہے ہوں، کیا خیال ہے؟ آدمی ہل جائے گا نہیں ہل جائے گا؟ ہل جائے گا کہ کیا کر رہا ہے بھائی، تو کیا کہہ رہا ہے بھائی، کیا وعدہ دے رہا ہے بھائی، کیا حلف کر رہا ہے بھائی۔ اب یہ تو سسٹم کی فعلی اور ذہنی شکل بتائی۔ اب عملی طور جو ہم منہ سے کہتے ہیں اس کی شکل، وہ بھی شکل زبردست ہے۔ ہم نے منہ سے کیا پڑھا؟ سبحانک اللہم، سب سے پہلے اس کی پاکی کا بیان کیا، وہ پاک ہے۔ پھر ہم نے کہا باب حمد کا، اس کی تعریف کا بیان کیا۔ پھر ہم نے کہا تبارک اسمہ کا، اس کی برکتوں کا نام لیا، وہ سب ہمیں ضرورتیں ہیں سب۔ پھر وتعالی جدوں کا، اس کی بلندی بزرگی، ولا الہ غیرہ کا، پھر وہی بات، تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ یہ سب باتیں ہو گئے۔ اب تعوذ تسمیہ بیچ میں آ گیا۔ اب تعوذ تسمیہ میں بہت کچھ ہو گیا، آپ سے مدد مانگ لی، پناہ مانگ لی، اس کا نام آ گیا، بلندی آ گئی، سب آ گئے۔ اب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ اب نظام آ رہا ہے، اس کا جواب سوال شروع ہو گئے۔ جو ہی بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، دنیا بھر کے جتنے بھی اختلافات ہیں کسی ایک آیت میں ختم ہو جاتے ہیں۔ بھائی کسی کو ہم بڑا کہتے ہیں، کسی جماعت کا پیشوا ہے، کسی کا بزرگ ہے، کسی کا بڑا، جو بھی جس عنوان سے کہتے ہیں، جتنے بھی طبقے ہیں، اگر الحمدللہ رب العالمین کا معنی کو سمجھ لیں تو ایک بھی اختلافی فرقہ نہیں ہوگا دنیا میں، ایک بھی نہیں۔
کوئی فرقہ ہو نہیں سکتا، لیکن افسوس ہم پڑھتے تو جیسے سب ہیں، سمجھتے نہیں۔ بھائی جس کو آپ جو درجہ دیتے ہو، ہم پوچھتے ہیں اس کو وہ درجہ کس نے دیا؟ کیا جواب آ گیا؟ اللہ نے۔ کوئی بھی درجے والا بزرگ، کوئی بھی شان والا بزرگ، کوئی بھی شان والی جماعت، جتنا بھی جس کا نظریہ ہو، وہ جو بھی کہتے ہیں کہہ دے، اس سے ایک سوال کرو، اس کو یہ شان کس نے دی، یہ بزرگی، یہ مقام، یہ فضیلت کس نے دی؟ جواب کیا ہے؟ اللہ نے۔ ہر طبقہ یہ تو کہے گا، جس بزرگ کا نام لے لو، میں نام نہیں لے رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں تاکہ کسی جماعت والے بھی کوئی ناراضگی نہ آئے، لیکن میں جنرل توجہ دلا رہا ہوں۔ دنیا بھر کی تمام جماعتیں ایک ہو سکتی ہیں۔ کب ہو سکتی ہیں؟ جب الحمدللہ رب العالمین کا معنی صحیح سمجھ لیں۔ تو کاش الحمدللہ رب العالمین ہی سمجھ میں آ جاتا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ بیان کرتے رہے سورہ فاتحہ 7 ماہ لگ گئے۔ کتنا؟ ہاں 7 مہینے میں، وہ بھی ساتھیوں کا حضرت 7 مہینے ہو گئے، اس سورہ فاتحہ کا بیان چل رہا ہے، ابھی کلوز کرو، تو اس میں سمیٹا ہو گیا 7 مہینے میں۔ یہ بہت بڑی علم کی بات ہے۔ ایک بزرگ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ کتاب لکھی، کتنی؟ 17 جلدوں میں۔ کتنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر۔ میں کہہ رہا تھا تھوڑی تھوڑی باتیں کچھ ایسی ہوتی رہی۔ فقیرہ فقیری دور ہے، جتنی اونچی کھجور ہے، اگر تم چڑھ گئے وہ میوے سے بھرپور ہے، اگر تم گر گئے پھر تو چکنا چور ہے۔ یہ تو سب کچھ رکھا ہے یہاں پر، جمیع العلوم فی القرآن موجود ہو، ولیکن تکاثرت عنہ الافہام، سارے علوم یہاں موجود ہیں، لیکن سمجھنے والی عقلیں جو ہوتا ہے تو پھر عقلوں کی کمی ہے نا، قرآن و علوم کی کمی تھوڑی ہے، وہ تو سمندروں سے بڑے ہیں۔ خیر، تو یہ ہے کہ کتنی بڑی باتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین میں۔ جس کا بھی آپ نام لیتے ہیں، اس کو جو بھی کہتے ہیں کہہ لیں، صرف اتنا بتا دو کہ اس مقام پر، اس شان پر، اس ہستی کو کس نے پہنچایا؟ کیا جواب آئے گا؟ اللہ نے۔ تو اگر یہ بات کوئی مان لے، سب سے بڑے تو اللہ ہوئے، اور دینے والے بھی اللہ ہوئے، شان والے بھی اللہ ہوئے، شان دینے والے بھی اللہ ہوئے، سب تعریف بھی اللہ کی، تو کوئی پارٹی الگ ہے ہی نہیں۔ پھر تو جو کہتا ہے کہہ لے، صرف اتنی بات مان لے کہ اللہ نے اس کو اس جگہ رکھا، اللہ نے اس کو اس مقام پہ رکھا، اللہ نے اس کو اس پہ رکھا۔ تو اس لیے اس نے پہلا ایک بول کہلوایا، عجیب حکمت والا بول ہے، پڑھتے تو روز ہو گئے، میں آپ توجہ دلا رہا ہوں، جس سے الحمدللہ بھی توجہ کریں گے آپ۔ الحمدللہ ایک ایسی جامع آیت ہے جو سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے، سارے فرقے تک، بھائی ادھر کی کرو ادھر کی کرو، جتنے بھی کرو، تعریف کے ذات لائق ہے، جو حقیقی ذات ہے، وہ حقیقی تعریف کے لائق ہے، وہ ایک اللہ ہے، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو پالنے والا ہے سارے جہان میں، پالنے والا ہے۔ بھائی ابھی آپ کو چندہ دو گے یا آپ کو خدمت کرو گے، یہ درجے بدرجے کے احسانات ہیں، تو حقیقی احسانات کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ حقیقی عطائیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ حقیقی شانیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اس کی تفصیل میں دنوں کیا مہینوں لگ گئے، لیکن پوری دنیا میں یہ جو اختلاف ہو رہا ہے نہیں ہوتا اگر اس کو سمجھ لیں۔ پڑھتے ہیں سارے، سمجھتے ہیں، جو سمجھنے کا حق ہے، اپنا معنی تو لکھا ہوا ہے نیچے، سب پڑھتے ہیں معنی، سب تعریف ہے اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ بھائی اگر سارا جہان کا پالنے والا وہ ہے، تو ہر جماعت کے بڑے کو شان اس نے دی، تو اگر سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو ایک ہو جائیں گے۔ اللہ ہی سے سب کو مل رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، اوپر سے وہ دے رہا ہے، سب ایک ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ بہرحال تو ایک معنی ہے کہ اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا جواب دیتا ہے؟ ہر نماز میں جواب ہوتا ہے۔ حامدانی عبدی، اللہ کیا کہتا ہے؟ حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جیسے پڑھتا ہے اکیلی ہو تو تب بھی جواب آتا ہے، امام ہو جب بھی جواب آتا ہے، ہر نمازی کو اللہ جواب دیتا ہے، چاہے خاتون ہو چاہے آدمی ہو، کوئی بھی، سب کو اللہ جواب دیتا ہے۔ حامدانی عبدی، میری بندی نے میری تعریف کی ہے، اس کو بھی جواب دیتا ہے، سب کو جواب دیتا ہے۔ کوئی کلمہ ایسا نہیں بندے کا کہ اللہ جواب نہیں دے، ہر کلمے کا جواب دیتے ہیں۔ پتہ ہے نا صنم کے پجاری کو صنم کہتے کہتے بولے سے نکل گیا سمجھ، تو اللہ نے کہا جی میرے بندے، ملائکہ نے شکوہ کیا یہ تو آپ کے خلاف بول رہا ہے، غیروں کو پکار رہا ہے، اور بھول سے کہیں کہہ بیٹھا آپ کا نام، تو انہوں نے کہا یہی تو فرق ہے، بھول سے بھی میرا نام لے جب بھی جواب دیتا ہوں، ایسا مہربان، بھول سے بھی مجھے پکار لو، سوتے پکار لو، کسی طرح اللہ کو یاد تو کرو، اللہ جواب دیتا ہے۔ تو خیر جی، اب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، مقصد کر رہا ہوں، نماز مان ہوئی تو مجدنی عبدی، وہ جواب دیتے ہیں۔
یا نعبد و ایاک نستعین سب مالک یوم ہر ایک کا جواب دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، یہ کیا ہے؟ تواضع۔ کوئی کسی کا آگے جھک کے کھڑا ہوتا ہے اٹینشن ہو کر، بالکل سرین کندھے برابر سب، پھر یہ کیا ہے؟ عاجزی، تواضع، اس کا آگے کھڑے جھکے ہوئے۔ اور دوسری بات ہے کہ عبادات کے جو مخلوق کی شکلیں ہیں، کسی کو رکوع میں رکھا اس نے، کسی کو قیام میں رکھا اس نے، کسی کو سجدے میں رکھا اس نے، نماز میں سب کچھ قرار دیا تاکہ ہم درخت والی عبادت بھی کرتے ہیں، جانور والی بھی کرتے ہیں، پرندے والی بھی کرتے ہیں، ہر مخلوق والی عبادت ہم نماز میں ہم کرتے ہیں۔ تو یہ تمام عبادات کے رنگوں کا رنگ اس میں بھرا ہوا ہے نماز میں، ہر رنگ، قیام والی عبادت بھی ہے، رکوع والی بھی ہے، سجدے والی بھی ہے، ہر عبادت اس میں پائی جاتی ہے جو بھی۔ اور مخلوق کے مستقل صفتیں ہیں، کوئی مستقل رکوع میں ہے، کوئی مستقل سجدے میں پڑے ہیں، کوئی زمین سے لگ کے چل رہے ہیں، وہ سجدے کی حالت میں، کوئی رکوع میں جھکے رہے ہیں، کوئی سیدھے کھڑے ہیں، یہ قیام کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو نمازی کو سب درختوں کی بھی، ہر شے کی عبادت اس میں شامل کی ہے۔ یہ گلدستہ عبادات کا، مجموعہ عبادات کا حسین ترین یہ ایسی نماز، ذکر بھی اس میں، تلاوت بھی اس میں، اقیموا الصلاۃ ذکر یہ ہے، یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، وہ بھی یہ ہے، اقیموا الصلاۃ ذکری بھی یہ ہے۔ جو جتنے بھی عنوان آپ کریں اس میں سب ہے۔ خیر، تو اب کیا ہوتا ہے؟ بندہ آخر میں تواضع کی شکلیں ظاہری بھی ساتھ ہیں، یہاں باطنی بھی ساتھ ہیں نماز میں، ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی، اندر اندر کا نور بھرتے جا رہے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں، حلف بھی ہو رہا ہے، گناہوں سے بھی رکاوٹ ہو رہی ہے، نیکیوں کا بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ایک نماز پڑھنے پر 3,35,54,432 درجات اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے! اور ایک درجہ آسمان زمین سے بڑا ہوتا ہے۔ ان کا جو ایک پاؤنڈ ہے نا، آپ پاؤنڈ کو پسند کرتے ہیں، پاؤنڈ کی ساری شکل ہے، خیر تو آپ وہ ہے نا، تو وہ ان کا جو ایک ہے نا وہ آسمان زمین سے بڑا ہے، ایک درجہ۔ اور یہ 3,35,54,432 درجات فی نماز انعامات ہیں، کتنے بڑے انعامات ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں، بڑے انعامات بھی خوب ہیں۔ اور ایک نماز پڑھتے ہیں وہ 10 لکھتے ہیں، 5 پڑھتے ہیں 50 لکھتے ہیں، وہ انعامات کی تو کیا کہنا، ماشاءاللہ۔ خیر، اب جب آدمی سجدے میں پہنچتا ہے بھائی، بس پھر محبت میں جوش آتا ہے، خداوندی شفقت میں جوش آتا ہے۔ بچے ہوتے ہیں نا، کبھی وہ ماں باپ جب اپنے کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی نا، تو ماں باپ میں بھی محبت کا جوش آتا ہے، وہ آگے چل کر اٹھا کر چومتے بھی ہیں، کندھے بھی لگاتے ہیں، بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، بڑے چومتے بھی ہیں، کندھے بھی